اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق ہم نے دی ہے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت، بڑائی اور فضل۔ یا جبالو، اے پہاڑو، اوّبی معہو، حضرت داؤد علیہ السلام مل کر تسبیح بیان کرو، وَالطَّیرَ، اور اے پرندو آپ بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو۔ اس سے پہلے منکرین قیامت کا ذکر تھا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اس بات کے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ ایک آدمی جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کو جو خصوصیات دی گئی تھیں، جو فضیلت دی گئی تھی، ان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو آخرت کا معاملہ تو الگ ہے، بلکہ ہم نے دنیا میں بھی اپنے بندوں کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر ایسے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، دنیا میں ان کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسے کام کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کو جو فضل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، معجزات عطا فرمائے تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یعنی عطا کیا ہم نے داؤد کو اپنا فضل۔ فضل کے لغوی معنی ہے زیادتی، مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ خاص صفات عطا فرمائیں جو دوسروں سے زائد ان کو عطا کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو بعض ایسی امتیازی صفات عطا فرمائی ہیں کہ جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مخصوص صفات یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ پوری دنیا کی سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور خوش آوازی کی ایسی صفت عطا فرمائی تھی۔ وہ اتنے خوش آواز تھے کہ جب وہ اللہ کا ذکر یا زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہوئے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور ان کی تلاوت سنتے تھے۔ اسی طرح متعدد معجزات خصوصی عطا ہوئے تھے جن کا ذکر آگے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا جبال اوّبی، اوّبی تعویب سے مشتق ہے، جس کے معنی دہرانے اور لوٹانے کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں، جب میرا بندہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرے اور زبور کی تلاوت کرے تو اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے میں تم بھی اسی طرح ان کلمات کو لوٹاؤ، اسی طرح پڑھو، یعنی اسی تلاوت میں آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوّبی کی تفسیر سبح سے فرمایا ہے کہ یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان فرمائیں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو۔ یہ پہاڑوں کی تسبیح جو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے اس عام تسبیح کے علاوہ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو چاہے پہاڑ ہوں، درخت ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، پتھر ہوں، بے جان چیز ہے یا کوئی جاندار چیز ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یہ جو پہاڑوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، تو یہ اس تسبیح کے علاوہ تھی، اس تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جبکہ یہ تسبیح ایسی تھی کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح باقی لوگ سنتے تھے تو ان پہاڑوں کی تسبیح کو بھی باقی لوگ سنتے تھے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ وَالطَّیرَ، اس سے پہلے سخرنا فعل محذوف ہے اور وَالطَّیرَ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے کہ ہم نے مسخر کیا پرندوں کو، یعنی ہم نے پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس تسخیر سے مراد یہ ہے کہ
پرندے بھی آپ کی آواز پر ہوا میں جمع ہو جاتے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کی طرح تسبیح کرتے تھے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، یعنی ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ تو یہ دو خصوصیات اور معجزات اس آیت میں مذکور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوش آوازی عطا فرمائی تھی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کریں یا زبور کی تلاوت کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تیسرا معجزہ اور خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ آپ زریں بنائیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیوں کو جوڑنے میں اندازے سے ان کو جوڑیں، یعنی اچھے طریقے سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کڑی بڑی ہو کوئی چھوٹی ہو، بے ڈھنگے طریقے سے آپ زریں نہ بنائیں، بلکہ اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے آپ زریں بنائیں۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور آپ سب اچھے اعمال کرو، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے ایسے نرم کر دیا تھا کہ جیسے موم ہوتی ہے، یعنی وہ آسانی سے جس طرح لوہے کو موڑ سکتے تھے۔ عام طور پر لوہے کو نرم کرنے کے لیے یا لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کو موڑنے کے لیے تھوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ بغیر لوہے کو گرم کیے اور کسی ہتھوڑے کو استعمال کیے وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو آسانی سے موم کی طرح جس طرح چاہتے موڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ آپ زریں بنائیں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یعنی ہم نے سکھائی ان کو صنعت زرہ کی صنعت بنانا ہم نے ان کو سکھائی۔ اور آیت میں آگے یہ بھی فرمایا کہ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، یہ بھی اس صنعت کے سکھانے کی تکمیل ہے۔ قدر تقدیر سے مشتق ہے، جس کے معنی ایک اندازے پر بنانے کے، اور سرد کے لفظی معنی بننے کے۔ مطلب یہ ہے کہ زرہ بنانے میں اس کی کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنائیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہ ہو، تاکہ وہ مضبوط بھی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے۔ قدر فی السرد کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صنعت میں جہاں پر معیار اچھا ہونا چاہیے وہاں پر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قدر فی السرد کا مطلب یہ ہے کہ اس صنعت کاری کے لیے اپنا ایک وقت مقرر کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ ہر وقت زریں بنانے میں لگے رہیں اور امور سلطنت بادشاہ چلانے کے جو کام ہیں یا اللہ کی عبادت ہے وہ رہ جائے، تو آپ ایک وقت مقرر کر لیں۔ تو بہرحال پہلے والی تفسیر زیادہ بہتر لگتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ صنعت کیوں سکھائی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو صنعت سکھائی گئی تھی یہ صرف انہی کو سکھائی گئی تھی، اور باقی جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو دوسری صنعتیں سکھائی گئی تھیں، جس طرح نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی گئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری مستقل چیزیں بنانے کا علم تھا۔ تو کسی پیشے کو اور کسی صنعت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی کسی پیشے کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سب کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل پیشوں کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، یہ دراصل ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ عرب لوگ تو کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ جب ہندوستان میں یہ طریقہ رائج ہوا، مختلف پیشے آئے، تو پھر یہاں پر لوگوں نے، خاص کر ہندوؤں نے بعض پیشہ ور لوگوں کو حقیر سمجھا، اور مسلمانوں نے بھی ان کا دیکھا دیکھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ کی صنعت کیوں سکھائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جاتے تھے اور مختلف
اطراف سے ادھر ادھر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ داؤد کیسا آدمی ہے، یعنی وہ خود بادشاہ تھے اور لوگوں سے بحث بدل کر ان سے پوچھتے تھے تاکہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو وہ مجھے معلوم ہو جائے، میں اپنی غلطی اور کمی کو دور کروں۔ تو سب لوگ ان کی تعریف کرتے کیونکہ وہ عدل و انصاف کرنے والے تھے، لوگ آرام سے امن کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، تو جب داؤد علیہ السلام گھر سے نکلے اپنا بیس بدل کر، اس فرشتے سے ملاقات ہوئی جو کہ انسانی شکل میں تھا، تو اپنی عادت کے مطابق اس فرشتے سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہے، مگر اس میں ایک ایسی عادت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو بالکل کامل ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال میں سے لیتے ہیں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی صنعت سکھائیں، روزی کمانے کا کوئی ایسا طریقہ سکھائیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زرع بنانے کا طریقہ سکھایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیفہ وقت یا بادشاہ بیت المال میں سے اپنی تنخواہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑا اونچا اور اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فرشتے نے یہ کہا کہ اگر یہ نہ لیتا تو بہتر تھا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو بیت المال سے تنخواہ لے رہے ہیں آپ کے لیے حرام ہے، یعنی اگر ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی اگر کوئی حاکم وقت یا کوئی وزیر یا کوئی سرکاری ملازم یا اسی طرح مسجد کا امام یا دین کی خدمت کرنے والے جن کو باقی تجارت کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ اپنی تنخواہ بیت المال میں سے لے سکتے ہیں، ان کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا، یہاں تک تو حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات کا ذکر تھا، آگے یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔